مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن، مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی، یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ناگزیر ہے۔ آج کے دن افواج پاکستان مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حکومت پاکستان ان کے موقف کا مکمل حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ گزشتہ پریس کانفرنس میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا انٹریکشن تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ مختلف امور میں قومی اور داخلی سلامتی سے جڑے مسائل، دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے مؤثر اقدامات اور افواج پاکستان کی پیشہ وارانہ سرگرمیوں سے گائے بگائے آگاہی نہایت ضروری ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کے زیر انتظام سوشل منور، یعنی کہ معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کے تحت کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے 2024 میں کیے جانے والے کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ہونے والے آپریشنز کا احاطہ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 23,622 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں صرف گزشتہ 15 دنوں میں 2,045 آپریشن کیے گئے ہیں۔ صرف ان 15 دنوں میں آپریشنز کے دوران 24 دہشت گرد واصلے جہنم کیے گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم TTP کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے۔ آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق ہے۔ حالیہ دنوں میں 28 اور 29 جولائی کو ضلع مومن میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک اہم آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے خارجی قاری عرف ناری کو جہنم واصل کیا گیا۔ اسی طرح ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں ایک اہم خارجی دہشت گرد صفت عرف منصور کو جہنم واصل کیا گیا۔ خارجی صفت 12 دسمبر 2023 کو درابن میں خودکش بم دھماکے میں سہولت کاری سمیت علاقے میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ خواتین و حضرات، سال 2024 کے پہلے 7 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران 139 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے مکمل طور پر فوکسڈ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد اور اس سے جڑی دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی، انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، کاؤنٹر ٹیررزم اور فوجی آپریشنز کے علاوہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، افواج پاکستان بالخصوص پاکستان آرمی عوام کے لیے سوشو اکنامک پروجیکٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ ان میں بہت سے فلاحی کام ہیں، جیسا کہ تعلیم، صحت،
فلاح و بہبود، معاشی خود انحصاری اور دیگر شعبہ جات کے پروجیکٹس جو فوج، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مکمل کرتی ہے۔ افواج پاکستان کی خصوصی توجہ KPK کے ضم شدہ اضلاع اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں پر ہے۔ اس کے علاوہ فلاحی منصوبے اس وقت آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں بھی جاری ہیں یا پایہ تکمیل تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیم کے شعبے کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ملکی ترقی میں تعلیم ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر افواج پاکستان کی جانب سے پاکستان کے طول و عرض بالخصوص KPK اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی وسائل کی فراہمی کے لیے جامع اقدامات کیے گئے اور اس ضمن میں مختلف تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر نئے ضم شدہ اضلاع میں 94 اسکول، 12 کیڈٹ کالجز، 10 ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ان تعلیمی اداروں سے تقریباً 80,000 بچے تعلیم کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ 2 منصوبے جن کا میں خصوصی طور پر ذکر کروں گا۔ پہلا منصوبہ چیف آف آرمی سٹاف کی یوتھ امپلائمنٹ اسکیم ہے، جس کے تحت ان اضلاع میں 1500 مقامی بچوں باشمول ملٹری کالجز میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ دوسرا منصوبہ علم ٹولو دا پارا یعنی تعلیم سب کے لیے۔ اس منصوبے کے تحت خیبر پختونخوا سے 7,46,768 طالب علموں کو انرول کیا گیا ہے، جن میں 94,000 سے زائد کا تعلق نئے ضم شدہ اضلاع سے ہے۔ اس منصوبے کے تحت تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو معاشرے کا کامیاب شہری بنانے کے لیے ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل سکلز بھی سکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو 60,000 طالب علموں کو 157 سکولز اور کالجز، 12 کیڈٹ کالجز، یونیورسٹیز اور 3 ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کا قیام صوبائی اور وفاقی حکومت کے تعاون سے عمل میں لایا گیا ہے۔ بلوچستان کے ان طالب علموں کے لیے جو ہمارا مستقبل ہے، ایک جامع اسکالرشپ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے، جس میں ان کو پاکستان آرمی کی جانب سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات اور اخراجات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک اس پروگرام کے تحت 8,000 سے زائد بلوچستان کے طالب علم مستفید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں اس وقت FC اور پاک فوج کی جانب سے مختلف علاقوں میں بچوں کو تعلیم کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے 92 اسکول چلائے جا رہے ہیں، جن میں 19,000 طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افواج پاکستان کے تعاون سے بلوچستان کے 253 طالب علموں کو متحدہ عرب امارات کی مختلف یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپس بھی دی گئی ہیں۔ خواتین و حضرات، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں بھی افواج پاکستان کی جانب سے 171 اسکول اور 3 کیڈٹ کالجز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں علاقے کے 50,000 سے زائد طالب علم مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے دور افتادہ علاقوں میں بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز اور 100 سے زائد سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن بھی کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں صحت کے شعبے میں پاکستان افواج کے رول پر۔ اگر صحت کے شعبے میں دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ پاک فوج نے پاکستان کے طول و عرض میں صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بے شمار اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان کے مختلف اضلاع میں پاکستان آرمی کی جانب سے میڈیکل کیمپس میں 1,15,000 مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ میڈیکل کیمپس کا فوکس KPK اور بلوچستان میں ہے، جہاں سینکڑوں اور ہزاروں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح صوبہ بلوچستان میں صرف 2024 میں 87 میڈیکل کیمپس لگائے گئے۔ ملک بھر میں پولیو کے مرض کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کی جانب سے حکومت پاکستان کی پولیو مہم میں محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 66,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار پولیو ٹیمز کے ساتھ پورے پاکستان میں تعینات کیے گئے۔ انفراسٹرکچر کے ضمن میں پاک فوج نے بہت اہم اقدامات کیے ہیں۔
جن میں سے کچھ کا ذکر میں یہاں کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 3293 منصوبے مکمل کیے گئے، جن میں میر علی ہاسپٹل، ڈیکسن مارکیٹ، ڈگری کالج میرن شاہ، گرلز ہائی اسکول وانا، روڈ وانا بائی پاس کی تعمیر اہم ہے۔ اس کے علاوہ مقامی افراد کے لیے ایگریکلچر پارک وانا اور جندولہ مارکیٹ کے علاوہ کچھ اور اہم پروجیکٹس جو فوج پاکستان اور اس کے فلاحی ادارے چلا رہے ہیں۔ شیوا گیس فیلڈ سپن وارم، ایک 150 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بھی جو شیوا گیس فیلڈ کو مین گرڈ اسٹیشن سے ملائے گی۔ محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ بویا دیگان، کتوویر ہائیڈل پروجیکٹ، زرملان میں 1000 ایکڑ زمین کو قابل کاشت کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے منصوبوں پر مقامی اور غیر مقامی کمپنیاں ان نئے ضم شدہ اضلاع میں کام کر رہی ہیں۔ ان پروجیکٹ سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار میسر ہو رہا ہے بلکہ اس کا ایک بہت اچھا حصہ عوامی فلاح و بہبود پر بھی خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بات کی جائے تو تعلیم، صحت اور صاف پانی کی فراہمی افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہیں، اور اس سلسلے میں 912 منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جا چکا ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج کے تعاون سے سڑکوں اور پلوں کے حوالے سے اہم منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ آرمی چیف کی طرف سے گوادر کے عوام کے لیے تعلیم، صحت، پانی اور روزگار کی فراہمی کے لیے 104 مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور کچھ پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ گوادر میں صاف پینے کے پانی کے لیے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پنجگور میں متحدہ عرب امارات کے تعاون سے ڈیٹس پروسیسنگ پلانٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس منصوبے سے مقامی لوگوں کو روزگار کی سہولت میسر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں خصوصی طور پر چمن ماسٹر پلان کا ذکر بھی کروں گا، جس کے تحت 94 ایکڑ زمین پر مختلف تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن کا مقصد چمن کے عوام کو آلٹرنیٹو روزگار کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افواج پاکستان گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب میں 8 لاکھ سے زائد بنجر زمین کو زیر کاشت لایا جا رہا ہے، جس میں سے 1 لاکھ ایکڑ پر کاشت شروع بھی کی جا چکی ہے، اور اسے رواں سال دسمبر تک 2.5 لاکھ ایکڑ تک بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 70 پیوٹ سسٹمز کو برآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ 50 پیوٹ سسٹمز کو مقامی طور پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار کیا گیا ہے۔ 24 اضلاع میں پاکستان بھر میں لائف سٹاک کی ترقی کے لیے ہرڈ اپ گریڈیشن اور گراس روٹ انسینٹیوائزڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے، جس کا جال ملک بھر میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 16 ایگریکلچر ریسرچ اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹرز کی بھی ملک میں تعمیر کی جا رہی ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے منصوبوں سے نہ صرف روزگار مل رہا ہے بلکہ یہ فوڈ سیکیورٹی اور زر مبادلہ کی جانب ایک اہم قدم بھی ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان آرمی کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف کی خصوصی ہدایات پر ملک کی نوجوان نسل کے بہتر اور محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے اور انہیں روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہبس کا قیام ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس سلسلے میں DHA کوئٹہ، پشاور، ملتان اور اسلام آباد میں 3000 سے زائد نوجوانوں کو ان IT ہبس میں رجسٹر کیا جا چکا ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی یہ منصوبے جلد شروع کیے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان منصوبوں کے علاوہ میں یہاں پر خصوصی طور پر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان قومی اہمیت کے حامل مختلف منصوبوں کا، جن کا معیشت کی ترقی میں اہم کردار ہے، سیکیورٹی بھی فراہم کر رہی ہے۔ افواج پاکستان اور سول آرمڈ فورسز کے ہزاروں اہلکار پورے ملک میں
اہم منصوبوں کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ سی پیک کے مختلف پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہزاروں اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کی سوشو اکنامک ترقی کے ان منصوبوں اور شعبوں میں حصہ ڈالنے کے علاوہ افواج پاکستان کئی سو ارب ٹیکس کی مد میں بھی جمع کروا رہی ہے۔ پہلے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سال 2022-23 میں پاکستان فوج نے بالواسطہ ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں تقریباً 100 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے، جبکہ پاکستان فوج کے رفائی اور ذیلی اداروں نے مجموعی طور پر تقریباً 260 ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں قومی خزانے میں جمع کرائے۔ اگر ان اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاک فوج اور اس کے زیر انتظام اداروں نے صرف 2022-23 میں مجموعی طور پر 360 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں خاندان ان اداروں کی وجہ سے ملازمت اور روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے آفیسرز اور جوانوں نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ افواج پاکستان اپنے شہداء، ان کے لواحقین اور اپنے غازیوں پر فخر کرتی ہے۔ اس سلسلے میں شہداء کے خاندانوں اور آپریشنز میں زخمی ہونے والے غازیوں کے لیے جامع پیکیجز مختص ہیں۔ اس وقت 2,40,000 ڈپینڈنٹس کو افواج پاکستان مختلف طریقوں سے لک آفٹر کر رہی ہیں، جن میں ان کی رہائش، شہداء کے بچوں کے تعلیمی اخراجات، کیڈٹ کالجز میں داخلے اور شادی کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ اپنی صداعت اور تکنیکی قابلیت کے تحت افواج پاکستان ڈائریکٹ سیکیورٹی اور تحفظ کے علاوہ جہاں بھی جیسے بھی ہو عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ کہ یہ تمام اقدامات مزید کارگر ثابت ہوں گے جب ملک میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہوگی، کیونکہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ افواج پاکستان پرعزم ہے کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات لوں، میں آپ کو پاک فوج کی اس معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس پر مبنی ایک انتہائی مختصر ویڈیو کلپ اسکرین پر دکھانا چاہوں گا۔
तो वी कैन नाउ मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो टॉपिक है इस सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स का, अगर इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं तो